تو آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے جو بہت ہی پیچیدہ اور پریشان کن ہے۔ ایک ایسی دنیا کی کہانی جہاں طاقت، دولت اور گہرے تاریک راز آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ہم کوشش کریں گے جیفری ایپسٹین کی فائلوں کے پیچھے چھپی سچائی کو سمجھنے کی۔ دیکھیں، اس ایک جملے نے ہی جیسے پوری کہانی کا خلاصہ کر دیا ہے، کیونکہ جو سورس مٹیریل ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک شخص کے جرائم کا نہیں بلکہ اس پورے نظام کا ہے جس نے اسے بچائے رکھا۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اصل سوال، ایک مجرم یا ایک ریاست؟ اور ہمارا سورس ہم سے یہی پوچھتا ہے، کیا جیفری ایپسٹین واقعی ایک اکیلا شخص تھا یا پھر وہ ایک بہت بڑے چھپے ہوئے سسٹم کا صرف چہرہ تھا؟ سوچیے ذرا، ایک آدمی، آخر اس کے پاس اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، اتنے سالوں تک اسے بچاتا کون رہا؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہم اس پورے معاملے کو سمجھتے ہوئے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں رازوں کے جزیرے کی، یعنی آخر ایپسٹین کا آپریشن چلتا کیسے تھا؟ سورس کے مطابق یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا، اس نے اپنے جرائم کے لیے ایک پورا کا پورا نظام بنایا ہوا تھا۔ ذرا اس لسٹ کو دیکھیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آپریشن کتنے بڑے پیمانے پر تھا۔ ایک نجی جیٹ جس کا نام رکھا گیا للیتا ایکسپریس، ایک نہیں بلکہ 2 نجی جزیرے، ان میں سے ایک تو 72 ایکڑ کا تھا، اور تو اور وہاں زمین کے نیچے سرنگیں اور ایک عجیب و غریب پراسرار مندر بھی تھا۔ اور ہاں، ان سب کے پیچھے تھی کروڑوں ڈالرز کی دولت۔ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ اس کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر متاثرین کو اس جال میں پھنسایا کیسے جاتا تھا؟ ان نوجوان لڑکیوں کو اس دنیا میں لانے کا طریقہ کیا تھا؟ چلیے سورس کی روشنی میں اس پروسیس کو سمجھتے ہیں۔ سورس بتاتا ہے کہ یہ ایک عام سا جال نہیں تھا، بلکہ ایک 3 اسٹیپ ٹریپ تھا، بالکل پلان کے مطابق۔ پہلا قدم، لالچ۔ انہیں ہائی پینگ جابز جیسے مساج تھراپی کا جھانسا دیا جاتا۔ دوسرا قدم، پرواز۔ انہیں اسی نجی لولیتا ایکسپریس جیٹ میں سفر کروایا جاتا۔ اور پھر آتا تھا تیسرا اور آخری قدم، جال۔ انہیں اس نجی جزیرے پر لے جا کر بالکل اکیلا چھوڑ دیا جاتا، جہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اب یہاں سے کہانی ایک نیا اور زیادہ خطرناک موڑ لیتی ہے۔ ہم کیا ہو رہا تھا سے کیوں ہو رہا تھا کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ سورس کے مطابق یہ سب صرف عیش و عشرت کے لیے نہیں ہو رہا تھا، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا اور بہت ہی خطرناک مقصد تھا۔ تو وہ مقصد کیا تھا؟ سورس کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ پلیزر کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ بلیک میلنگ انٹرپرائز تھا، ایک پورا ادارہ۔ سوچئے، یہ صرف کچھ انفرادی جرائم نہیں تھے، بلکہ ایک پورا سسٹم تھا جو اس کام کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو یہ بلیک میلنگ انٹرپرائز ہوتا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک ایسا سسٹم جہاں دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کو ایسی حالت میں لایا جاتا جہاں انہیں خفیہ طور پر ریکارڈ کیا جا سکے، تاکہ بعد میں انہیں کنٹرول کیا جا سکے، ان پر اثر ڈالا جا سکے اور ان سے اپنی مرضی کے کام کروائے جا سکیں۔ اچھا، اگر یہ ایک پورا انٹرپرائز تھا تو آخر ایپسٹین اکیلے تو یہ سب نہیں کر رہا ہوگا، ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ ایپسٹین آخر کام کس کے لیے کر رہا تھا؟ اور یہی سوال ہمیں اس کہانی کے سب سے بڑے، سب سے دھماکہ خیز دعوے کی طرف لے جاتا ہے۔ سورس کا نظریہ یہ ہے کہ جیفری ایپسٹین ایک انٹیلیجنس ایسٹ تھا۔ جی ہاں، ایک خفیہ ایجنسی کا ایسٹ جسے ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو اس انٹیلیجنس آپریشن کا پلان کیا تھا؟ سورس کے مطابق اس کا مقصد تھا دنیا بھر کے سیاستدانوں اور ارب پتیوں پر کنٹرول حاصل کرنا۔ طریقہ، جزیرے پر ہونے والی ہر سرگرمی کو CCTV کیمروں پر ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ اور ہینڈلر کون تھا؟ یہاں سورس یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سب کے پیچھے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا ہاتھ تھا۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ یہ سب ہو رہا تھا، لیکن پھر ایک اور بڑا سوال سامنے آتا ہے، آخر وہ اتنے سالوں تک قانون کی گرفت سے بچا کیسے رہا؟ چلیے اب اس تحفظ کے نظام پر نظر ڈالتے ہیں جس نے سورس کے مطابق اسے ہمیشہ بچائے رکھا۔ اس سویٹ ہارٹ ڈیل کو دیکھیے جو 2008 میں ہوا۔ کہانی شروع ہوئی 2005 میں جب پہلی انویسٹیگیشن شروع ہوئی، لیکن 2008 تک آتے آتے ایپسٹین کو ایک عجیب سی خفیہ پلی ڈیل مل گئی۔ سزا کتنی ملی؟ صرف 13 مہینے، اور وہ بھی ایک 5 اسٹار جیل میں جہاں سے وہ آرام سے کام پر جا سکتا تھا۔
اور سب سے افسوسناک بات، جو متاثرین تھے انہیں اس پورے پروسیس سے بالکل ہی باہر رکھا گیا۔ لیکن پھر سال 2019 میں جب اسے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو ایپسٹین اپنی جیل کی کوٹھڑی میں مردہ پایا گیا۔ اچانک سب کچھ ختم۔ آفیشیل سٹوری تھی خودکشی، لیکن کیا یہ واقعی خودکشی تھی؟ ذرا حالات دیکھیے۔ ڈیوٹی پر جو گارڈز تھے وہ غلطی سے سو گئے، سیکیورٹی کیمرے اچانک خراب ہو گئے، اور اسے موت سے کچھ ہی دن پہلے سوسائڈ واٹ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ سورس اسے ایک سوچا سمجھا قتل قرار دیتا ہے تاکہ ایپسٹین ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں اور راز دفن ہو جائیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اس معمے کے آخری حصے پر، وہ فائلیں جو کبھی نہیں کھلیں۔ ایپسٹین کے ساتھ کون سے راز دفن ہو گئے، اور اس سے بھی اہم کون سے راز ابھی بھی کہیں موجود ہیں؟ سورس میٹیریل میں جن لوگوں کے نام آتے ہیں انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نیٹ ورک کہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ سابق امریکن صدر بل کلنٹن، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، برطانوی شاہی خاندان کے پرنس اینڈریو، یہاں تک کہ مائیکل جیکسن کا نام بھی آتا ہے۔ یہ لسٹ بتاتی ہے کہ اس میں کتنے اونچے لیول کے لوگ شامل تھے۔ لیکن یہ تو صرف چند نام ہیں۔ جو پوری لسٹ ہے، مہمانوں کی مکمل فہرست، وہ فائلیں ابھی بھی ایف بی آئی کے پاس بند پڑی ہیں، سیلڈ، مطلب پوری سچائی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ اور جو تھوڑی بہت چیزیں باہر آئیں بھی ہیں ان کا حال یہ ہے۔ سورس کہتا ہے جو فائلیں منظر عام پر آئی ہیں ان میں نام اور تاریخیں کالے مارکر سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ صاف صاف اشارہ ہے کہ اہم معلومات کو جان بوجھ کر چھپایا جا رہا ہے، ایک کور اپ۔ تو آخر میں سورس اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ایپسٹین تو صرف ایک مہرا تھا، ایک پون، اصل کھلاڑی کوئی اور تھا، اور اس لیے اس کی موت اس کہانی کا انجام نہیں تھی، بلکہ یہ اس خاموشی کو جاری رکھنے کا ایک طریقہ تھا، اس کور اپ کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ۔ اور یہاں سوروس ایک بہت گہری بات کہتا ہے، جب سوال مر جاتے ہیں تو جرائم زندہ رہتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے۔ آخر ایپسٹین کی ان بند فائلوں میں اور کون سی سچائیاں دفن ہیں؟ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، یہ اس سسٹم کی ہے جو طاقتور کو بچاتا ہے، اور جب تک ہم سوال پوچھتے رہیں گے شاید تب تک سچ کے زندہ رہنے کی امید بھی باقی رہے گی۔